بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید مبارک کے موقع پر ہم سب کی خواہش ہوتی ہے اپنے بچوں کو ہم تحفے دیں، ہماری دل کی خواہش ہوتی ہے ہم زندوں کو تحفے دیں۔ اسلام ایک ایسا عظیم الشان مذہب ہے، یہ زندوں کو تو خوشیاں دیتا ہے، یہ ساتھ مردوں کو بھی خوشیاں عطا کرتا ہے، مردوں کو بھی آپ تحفہ دے سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کے دل میں خیال آتا ہوگا کہ یہ کیسی بات ہے۔ آئیے میں یہاں سے اس وقت آپ کے ساتھ وقت ضائع کیے بغیر مختلف حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ سنتے چلے جائیں اور ایمان کی بہار حاصل کرتے چلے جائیں۔ سب سے پہلے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً ایک روایت پیش کر رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تعلم بابا من کتاب اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں سے ایک باب پڑھا یا ایک آیت پڑھی یا علم دین کا کوئی باب پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر قیامت تک بڑھا دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب قبر میں بھی انسان کو خود بخود پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر ایک، اس نے کسی کو علم پڑھایا یا علم کی کوئی بات لوگوں میں پھیلائی۔ نمبر دو، نیک لڑکا یا نیک اولاد، نیک بیٹی چھوڑ کر آیا۔ نمبر تین، کوئی کتاب دین کے موضوع پر اس نے لکھی یا علم کے موضوع پر لکھی کوئی بھی کتاب جس سے خلق خدا کو کوئی رہبری، رہنمائی یا نفع ہوتا ہے، تو ایسی کوئی کتاب وہ چھوڑ کے آیا، اس کتاب کا بھی فائدہ اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ کوئی مسجد اس نے بنائی تو اس مسجد کا ثواب بھی اس کو قیامت تک اسی قبر میں ملتا رہے گا۔ کوئی مسافر خانہ بنایا جس میں مسافر آ کر ٹھہرتے ہوں تو اس کا ثواب اس کو قبر میں قیامت تک ملتا رہے گا۔ کوئی نہر بنا گیا تو اس نہر کا ثواب بھی قیامت تک اس کی قبر میں اس کو ملتا رہے گا۔ کوئی کنواں کھدوا گیا تو وہ کنویں کا ثواب بھی قیامت تک اس کو ملتا رہے گا۔ کوئی کھجور وغیرہ کو کوئی درخت اس نے لگا دیا، جب تک وہ درخت قائم رہے گا تب تک اس کی قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو گویا قبروں میں اپنے لیے بھی آپ ہدیے کا سامان کر سکتے ہو کہ آپ چلے جاؤ، اگر آپ کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوا تو یہ چیزیں اگر آپ چھوڑ گئے تو آپ کو قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، اب تم زیارت کیا کرو اور مردوں کے لیے دعائیں رحم اور طلب مغفرت کیا کرو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ حضرت طاؤس کہتے ہیں، میں نے اپنے باپ سے دریافت کیا کہ میت کے پاس سب سے بہتر کلمہ کیا ہے، کون سی چیز ہے جس سے میں اس کو تحفہ دے سکتا ہوں، خصوصاً عید والے دن کون سا تحفہ؟ فرمایا استغفار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرما دیتا ہے۔ تو بندہ پوچھتا ہے کہ اللہ میرا یہ درجہ کس وجہ سے بلند ہوا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں تیرے لیے تیری اولاد نے استغفار کی ہے، تیری اولاد کے استغفار کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہوا ہے۔ تو عید والے دن آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 300 مرتبہ پڑھیں، اور اس کا ثواب آپ تمام اپنے مرحومین مرحومات اپنے رشتہ داروں کو بخش دیں، جن کو آپ یاد کر سکتے ہیں، جو آپ کے یاد میں ہیں، چاچا چاچی، نانا نانی، دادا دادی، کوئی بھی آپ کے ایسے رشتہ دار XYZ کوئی بھی، ان کو آپ نام لے کر ان کے لیے کہیں کہ اللہ اس کا ثواب ان کو بخش دے۔ اور جن کو آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کہیں دیں یا اللہ یہاں سے لے کر میری پوری نسلوں میں سے جہاں جہاں تک کوئی مسلمان رشتہ دار مرحومین مرحومات ہیں ان مسلمانوں کو اس کا ثواب بخش دے۔ کیونکہ بعض لوگوں کی نسلیں جو ہیں 2 4 5 نسلوں کے پیچھے غیر مسلم آ جاتے ہیں، تو پھر اس لیے مسلمان لفظ ضرور استعمال کیجیے گا کہ میرے مسلمان مرحومین کو اس کا بخش دے، کیونکہ اگر آپ نے سارے مرحومین کو بخشا اور اس میں مسلمان کا لفظ نہ کہا تو وہ ساری دعا ضائع ہو جائے گی، اس لیے کہ نان مسلم کے لیے دعا کرنا منع ہے۔ تو اس لیے نان مسلم مرحوم کے لیے دعا کرنا منع ہے، صرف مسلمان مرحومین کو دعا کا فائدہ پہنچتا ہے۔ مسلمان ہونے کا تو فائدہ ہی ہے کہ قبر میں بھی فائدہ پہنچتا ہے نا، زندوں کی دعا اس کو وہاں پر پہنچتی ہے، یہی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا فائدہ ہے۔ عید کا موقع ہے تو میں اس موقع پر فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا بھر میں نہ جانے کون کون لوگ میرا کلپ دیکھ رہے ہوں، میں ان سب کو یہ بولوں گا کہ اگر نان مسلم حضرات میری بات سن رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ خوش نصیب بننا چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو آپ کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، آپ کی قبر میں بھی ثواب پہنچتا رہے گا، آپ کی روح بھی برکت والی ہوگی۔ اس لیے عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، سکھوں، جینینس اور لبرلز جتنے بھی ہیں، میں ان سب کو کہتا ہوں کلمہ پڑھو اور سچے دل سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور مرنے کے بعد ثواب پر یقین کرو، انشاءاللہ آپ کی قبروں میں ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مردہ قبر میں ڈوبتے انسان کے حال کی مانند ہے، وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ کوئی رشتہ دار یا دوست اس کی مدد کو پہنچے، اور کوئی اس کی مدد کو پہنچتا ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے استغفار ہے۔ اگر یہ کہیں استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم، آپ نے پڑھ کر یہ کہا یا اللہ اس کا ثواب میرے فلاں مرحومین کو بخش دے، میرے والد کو، میرے والدہ کو، میرے دادا کو، میری دادی کو بخش دے، تو وہ پہاڑوں کی طرح وہاں پر ثواب پہنچتا ہے۔ آپ تو یہاں پر صرف استغفر اللہ آپ نے اتنا لفظ کہا، لیکن وہاں پہاڑ کی طرح ثواب پہنچ جائے گا۔ اتنا چھوٹا سا کام آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے لیے تو مختصر ہے، وہاں کے لیے بہت بڑا ہے۔ چلو میں اس پر ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابن ابی دنیا نے حضرت ابو قلابہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں شام سے بصرہ آیا تو ایک خندق میں اترا، وضو کر کے میں نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اپنا سر ایک قبر پہ رکھ کے میں سو گیا۔ تھکا ہوا تھا، پیدل سفر تھے اس زمانے میں۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو قبر والا جس کی قبر پہ میں سر رکھ کے سو رہا ہوں مجھ سے کہہ رہا ہے تم نے مجھ کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، ہم جانتے ہیں اور تم کو پتہ نہیں ہے، ہم عمل پر قادر نہیں ہیں، تم نے 2 رکعت جو نماز پڑھی ہے پوری دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے وہ 2 رکعت۔ پھر اس نے کہا کہ اہل دنیا کو ہماری طرف سے اللہ جزائے خیر دے، جب وہ ہم کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ ثواب نور کے پہاڑ کی مثل ہم پر داخل ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے جو 2 رکعتیں تھکاوٹ کے ساتھ پڑھی ہیں، اگر اس کا ثواب مجھے دے دیں تو پوری دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی ہمارے لیے نور کا پہاڑ بن کر یہ 2 رکعتیں پہنچ جائیں گی۔ اس لیے دوستو عید والے دن آپ اس طرح کریں کہ ظہر کی نماز کے بعد بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اپنے مرحومین مرحومات کے لیے اس کا ثواب پیش کر دیں تو انشاءاللہ ان کی قبروں میں پہاڑ کی طرح نور پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں یہ بات مشہور تھی، 1000 سال پہلے مشہور یہ تھا کہ مردوں کو دعاؤں کی حاجت زندوں کے کھانے پینے سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جن کو 125 مرتبہ سے زائد جاگتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے۔ وہ خاتم الحفاظ ہیں، عمدۃ المحدثین ہیں، عمدۃ المفسرین ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے، ان کے زمانے میں اجماع ہے کہ میت کو دعا کا ثواب پہنچتا ہے، اور دعا کہ اس کے حق میں نافع ہوتی ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید سے وہ کہتے ہیں، قرآن مجید کی سورہ حشر میں یہ آیت آتی ہے، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے قبل بحالت اسلام دنیا سے رخصت ہو چکے۔ اگر اپنے گزشتہ بھائیوں کے لیے دعا کرنا ناجائز ہوتا تو قرآن میں یہ آیت بن کے نہ آتی۔ قرآن میں یہ آیت آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اپنے مرحومین کے لیے آپ عید والے دن جہاں آپ زندوں کو گفٹ دے سکتے ہیں، آپ اپنے مرحومین کو دعاؤں کا تحفہ دے سکتے ہیں، استغفار کا تحفہ دے سکتے ہیں، نفل پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ابن ابی دنیا نے ہی ایک واقعہ بیان کیا، فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک رات میں نے اپنے بھائی کو قبر میں دیکھا، میں نے پوچھا اے بھائی کیا ہم لوگوں کی دعا تم کو پہنچتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ نورانی لباس کی شکل میں آتی ہے جو ہم پہن لیا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو ابن رجب نے روایت کی، جعفر خلدی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ میرے باپ نے کسی ایک نیک ہستی کو خواب میں دیکھا، وہ شکایت کر رہے تھے کہ تم نے اپنے ہدیے بھیجنا ہم کو کیوں چھوڑ دیے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا جناب مردے بھی زندوں کو کوئی تحفے یا گفٹ یا ہدیے دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر زندے نہ ہوتے تو مردے تباہ ہو جاتے، زندہ نیک لوگوں کی برکت سے ہی قبروں کے اندر میلہ لگا ہوا ہے، قبروں کے اندر رونق جو ہے وہ زندوں کے ایصال ثواب کی برکت سے لگی ہوئی ہوتی ہے۔ میں جمعہ کی رات قبرستان میں آیا تو میں قبرستان میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ نور چمک رہا ہے، میں نے کہا لا الہ الا اللہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبرستان والوں کی مغفرت کر دی ہے۔ تو ایک غیبی آواز آئی کہ اے مالک بن دینار، یہ مومنوں کا تحفہ ہے اپنے مومن بھائیوں کے لیے۔ میں نے غیبی آواز کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھا یہ ثواب کس نے بھیجا ہے؟ تو آواز آئی ایک مومن بندہ اس قبرستان میں داخل ہوا، اس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کا ثواب اس پورے قبرستان والوں کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ثواب کی وجہ سے یہ روشنی اور نور ہم کو عطا کر دیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر میں بھی ہر شب جمعہ کو ثواب ہدیہ کرنے لگا، تو کچھ جمعے
گزرے تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی۔ حضرت مالک بن دینار بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور محدث تھے اپنے زمانے کے۔ فرمایا کہ اے مالک، حضور نبی پاک کی خواب میں زیارت ہوئی، نبی پاک نے فرمایا اے مالک، جتنے نور تو نے ہدیہ کیے ہیں ان کے بدلے، یعنی تو نے مسلمان مرومین کو اتنا ہدیہ اس سال ثواب کیا ہے کہ ان کے بدلے اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہے اور تیرے لیے جنت میں ایک قصر منیف بنایا ہے، ایک محل بنایا ہے جس کا نام منیف رکھا ہے۔ تو اتنا تو نے ثواب مردوں کو دیا ہے، تو گویا انسان عمل کر کے ثواب مردوں کو بخشے، اس کا اپنا بھلا ہو جاتا ہے اور مرنے سے پہلے اس بندے کی اپنی بخشش ہو جاتی ہے۔ لہٰذا عید والے دن جہاں آپ اپنے زندوں کو گفٹ پیش کرتے ہیں، اپنے مرومین مرومات کے لیے بھی جو ہے نا اس سال ثواب کریں، درود شریف پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں اور ان کے نام کا غریبوں کے ہاں کھانا بھیجیں، غریب لوگوں کو لباس دیں، اپنے غریب رشتہ داروں کی جا کر خبر گیری کریں، بیماروں کو اسپتالوں میں جا کر دیکھیں اور ان کی خدمت داری کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت قبر میں گناہوں سمیت داخل ہوگی اور جب نکلے گی تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخشی جا چکی ہوگی، کہ جو ان کے پیچھے لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں کی وجہ سے وہ بخشے جا چکے ہوں گے۔ حضرت حسن نے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں انسان کو دی ہیں جو اس کی نہ تھیں، نمبر ایک وصیت، حالانکہ مال دوسرے کا ہو جاتا ہے، اور نمبر دو مسلمان کے لیے دعا، حالانکہ اس میں مسلمان کا کچھ خرچ نہیں ہوتا، دوسرا مسلمان اس کے لیے دعا کرتا ہے اور اس دعا کے اس کو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ چار چیزیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا چار چیزیں انسان کو موت کے بعد ملتی ہیں۔ نمبر ایک تہائی مال، جس کی وصیت شرعی کر کے گیا، وہ دین کے مسئلے میں جو خرچ ہوا وہ مال اس کو قبر میں ملتا ہے۔ نمبر دو اس کے نیک اولاد، اس کی برکت اس کو قبر میں ملتی ہے۔ نمبر تین جو دعا اس کے لیے کی جائے وہ دعا کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے۔ نمبر چار وہ نیک رسم جو دنیا میں وہ جاری کر گیا، اس پہ لوگ عمل کر رہے ہوں، اس کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے۔ یہاں وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے عید میلاد النبی جیسی عظیم الشان عادت مسلمانوں کے اندر پیدا کی، جو اللہ کی نعمت پر شکرانے کا اظہار ہے کہ اللہ کی ساری نعمتوں کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس نعمت پر شکر کا اظہار اس کا نام عید میلاد النبی ہے۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ عید میلاد النبی جس بندے نے بھی جاری کی اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، وہ مرتے جائیں گے ان کی قبروں میں بھی اس کا ثواب پہنچتا چلا جائے گا۔ یہ حدیث میں ہے کہ جس نے کوئی نیک رسم جاری کی اس کا ثواب بھی اس کی قبر میں اس کو پہنچتا رہے گا۔ اس طرح بہت ساری مسلمانوں کے اندر نیک رسمیں ہیں، مثلا یہی اب یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو جب تک یہ کلپ موجود رہے گا دنیا بھر میں انشاءاللہ مجھے یقین ہے میری قبر میں بھی اس کا ثواب مجھے پہنچتا رہے گا۔ اور جہاں آپ نے سنا ہے کہ کسی نے اگر کتاب لکھی تو میری ماں جی سرکار نے تو قرآن پاک کی پوری تفسیر لکھی ہے، الحمدللہ اس کا ثواب ان کو بھی ملتا رہے گا۔ الحمدللہ اس فقیر نے بھی دین کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، اور الحمدللہ اب سوشل میڈیا پر 40 حدیثیں قرآن پاک کی شان میں آپ کے سامنے بیان کی، اور پورے قرآن پاک کی تفسیر الحمدللہ 2 مرتبہ بیان کی ہے، ایک مرتبہ تفسیر کنز الایمان اور الحمدللہ ترجمہ کنز الایمان بیان کیا ہے، پورا قرآن پاک اس میں بھی ساتھ تلاوت کی ہے، اور اب الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے، اور ماجی سرکار کے ترجمہ کنز العرفان اور الحمدللہ تفسیر ماجی سرکار کی آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ تو یہ عظیم الشان کام ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری قبروں میں اس کا ہمیں ثواب ملے گا، اور اس ثواب میں آپ شریک ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سنیں، شیئر کریں، آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ الحمدللہ آپ ہمارا مفتی سید عارف شاہ اویسی کا یہ فیس بک کی آئی ڈی اور یوٹیوب کا چینل جو ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں، سارے لوگوں کو آگے پہنچائیں، یہ آپ کا فائدہ ہے الحمدللہ۔ حضرت امام بخاری نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میری ماں اچانک مر گئی ہے، پتہ ہی نہیں چلا، میرا خیال ہے کہ اگر وہ بولتی اور آخر وقت کوئی بات کرتی تو مجھے صدقے کا حکم دیتی، یا رسول اللہ کیا میں اپنی امی کی طرف سے صدقہ کروں، میری امی کو صدقے کا ثواب ملے گا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک پیارے صحابی حضرت سعد آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی امی وہ فوت ہو چکی ہیں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو کون سا صدقہ افضل ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الماء، پانی، تو پانی پلا یا پانی کا کام کر۔ چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوا دیا اور اس کے اوپر لکھا حاضی لام سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اس میں سے جتنے لوگ پانی پئیں گے ثواب اس کی ماں کو جاتا رہے گا۔ تو الحمدللہ اس کا مطلب ہے چیزوں کا نام غیر اللہ کے نام پہ رکھنے سے شرک نہیں ہو جاتا۔ کنویں کا نام نبی پاک کے سامنے حضرت سعد کی امی کے نام پہ رکھا گیا تو اس سے شرک نہیں ہوتا۔ اگر کنویں کا نام ام سعد کے نام پہ ہو جائے تو شرک نہیں ہوتا۔ بکرا اگر غوث پاک کے نام پہ ذبح ہو جائے تب بھی شرک نہیں ہوتا۔ اگر 11ویں
گوشت چاول پکائے اللہ کے لیے اور ثواب کہہ دیا کہ بھی اس کا ثواب غوث پاک کو چلا جائے، خواجہ غریب نواز کو چلا جائے، میرے بزرگوں کو اور میرے ماں باپ کو چلا جائے، تو یہ بھی شرک نہیں ہوتا۔ دین اسلام بڑا واضح ہے، آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن خواہ خواہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں چھوٹی سی بات پر، لوگوں کو پریشان کرتے بھی رہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ صدقہ کریں گے نا قبر کی گرمی سے وہ محفوظ رہیں گے۔ اور صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات نبی پاک علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری انتقال ہو گیا ہے، امی جی کا، میری ماں جی سرکار کا انتقال ہو گیا ہے، کچھ وصیت نہ کر سکیں تو حضور ان کی جانب سے کیا کروں؟ حضور نے فرمایا صدقہ کرو، پانی وقف کرو۔ چنانچہ حضرت سعد نے کنواں کھود کر ان کی طرف سے وقف کیا۔ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ انہوں نے بھی عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ بغیر وصیت کے انتقال کر گئی ہیں، تو میں اگر اپنی امی کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو میری امی کو کوئی صدقے کا نفع ہوگا؟ صدقہ میں کروں، اپنے مال میں سے کروں اور ثواب کر دوں کہ یہ ثواب میری امی کو ملے، تو میری امی کا تو وہ مال نہیں ہے، مال میرا اپنا کمایا ہوا ہے، صدقہ میں کروں اور ثواب امی کو دے دوں، کیا میری امی کو ملے گا؟ جواب سنو ذرا رسول پاک کا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگرچہ بکری کے جلے ہوئے پائے بھی تم صدقہ کر دو، کسی غریب کے پیٹ میں چلے گئے، تمہاری امی کو اس کا بہت بڑا پہاڑوں کی طرح، نور کے پہاڑوں کی طرح ثواب پہنچے گا۔ اگر بکری کے جلے ہوئے کھر بھی صدقہ کر دی جائیں وہ بھی پہنچے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ تم بہت بڑی قیمتی چیز نہ بھی دو، مطلب ہے کہ چھوٹی سی چیز بھی دو گے تب بھی اس کا ثواب پہنچے گا۔ اب اپنے مال میں سے ہم نے خرچ کیا اور اس کا ثواب کسی دوسرے کو دیا، وہ ثواب پہنچ سکتا ہے۔ نفلی صدقہ یاد رکھیں فرض نہیں ٹرانسفر ہو سکتا، جو فرض ہے وہ نہیں ٹرانسفر ہو سکتا، یاد رکھیں ہمارے پر جو فرض ہیں وہ ہم پڑھیں گے، وہ ہماری ذمہ داری، وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ فرض عشاء، فرض فجر، فرض ظہر، فرض عصر، فرض مغرب، فرض جمعہ، جو فرض نمازیں وہ نہیں ٹرانسفر ہو سکتی، البتہ جو ہمارے نفل ہیں ہم وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اس کا ثواب اور ہمیں بھی ملتا رہے گا، ہمارا ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی اور ان مرحومین کو بھی ثواب پورا ملے گا جس کو بھی ہم بخشیں گے۔ تو اب اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ اگر ہم کوئی نیاز پکا کر یہ کہیں کہ اس کا ثواب غوث پاک کو مل جائے، اس کا ثواب خواجہ غریب نواز کو مل جائے، اس کا ثواب داتا صاحب کو مل جائے، تو وہ نیاز بھی حرام نہیں ہوتی اور وہ ہمارا کمایا ہوا مال ہوتا ہے اور اس کا ثواب ان کو بھی مل جاتا ہے اور ان کی نظر کرم ہمیں بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص صدقہ کرے تو اس کا ثواب اپنے والدین کو ضرور پہنچائے، کیونکہ اس طرح اس کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی اور والدین کو بھی ضرور ثواب مل جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں